اب ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا حیدر علی جعفری، جو کہ ابھی جوائن کرنے والے ہیں ہمیں. ان سے ہم مزید رہنمائی حاصل فرمائیں گے کہ نوجوان اور آج کا نوجوان اور آداب رمضان کو کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، آداب رمضان کو کس طریقے سے اس رمضان میں عبادات اور ادب کے ذریعے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اپنے مولانا صاحب کو کہیں گے جو ہمارے عالم دین ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایکچولی ٹیکنیکل ایشوز ہیں، تو کیونکہ ظاہر ہے آج کل کے حالات، کیونکہ وبا کا بھی یہاں پہ ہے اور ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں، جس کی بنا پہ وہ غالباً جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایشوز کے باعث وہ ابھی نہیں کر پا رہے جوائن. تو ہم ان سے رہنمائی لیں گے کہ نوجوان، کہ آج کا جو جوان ہے وہ کس طریقے سے اپنی عبادت انجام تو دے رہا ہے، اپنی عبادت بھی انجام دے رہا ہے، اپنے حقوق کی جو فرائض ہیں اس کو بھی انجام دے رہا ہے. جہاں وقار نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ باہر افطاریاں لگا رہے ہیں، اس میں جوانوں کا کافی کردار ہے. لیکن تھوڑا سا ادب و لحاظ جو ہے وہ تھوڑے سے اس میں پیچھے ہیں بڑوں کے احترام میں. کہ اگرچہ ٹریفک کی مثال لے لیجیے، اگر ہم جا رہے ہوتے ہیں کہیں دور اور بائک پہ ہوتے ہیں، ہم کچھ جوان بائک پہ ہوتے ہیں اور گاڑی میں بزرگ ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا آگے نکل جائیں تھوڑا سا وہ تو جوان جو ہے تھوڑا سا تلخ لہجے میں بات کرتا ہے ان سے. تو وہ کیا ایک ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں، ہم اپنے مولانا صاحب کو جوائن کر رہے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز کے باعث نہیں ہو پا رہے وہ. تو جیسے ہی جوائن ہوتے ہیں ان سے مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کے آداب رمضانوں کے. تو میں تھا ٹریفک کے معاملات پہ. جوائن کر لیا مولانا صاحب نے. السلام مولانا علیکم سید، ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا سید حیدر علی جعفری، جو کہ کم سے وابستہ ہیں، کم سے تعلیم حاصل کی ہے. ہم ان کو اس پروگرام میں، اس نشست میں خوش آمدید کیا. آغا صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ آپ نے کو ہمیں آواز آ رہی ہے بہت ہی... میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آغا صاحب جی آپ کے آواز... جی فرمائیے. جی بہت شکر گزار ہیں آغا صاحب کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، کیونکہ مصروفیات ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو بہت ہی مصروفیات کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بہت شکر گزار ہیں میں اور میری ٹیم کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس ساعتوں میں. تو سب سے ہمارا جو موضوع ہے، ہماری نشست جو ہے وہ آداب اور نوجوان اور رمضان کے آداب. سب سے پہلے تو مجھے آغا صاحب ایک سوال ہے آپ سے، رہنمائی حاصل کرنا چاہوں گا کہ ادب جو ہے کسے کہتے ہیں، ادب سے کیا مراد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام ٹیم کے دوستوں کو خراج تحسین عرض ہے کہ اتنا اچھا پروگرام آپ ماشاءاللہ سے کافی دنوں سے کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، اور یہ کریڈٹ آپ کی تمام ہی ٹیم کو جاتا ہے. بہت بہترین موضوع کا آپ نے انتخاب کیا کہ آداب ماہ رمضان اور خاص کر جوانوں کے لیے. لیکن اگر ہمیں ادب کے بارے میں، واقعا یہ اچھا سوال ہے کہ اگر ہمیں ادب کے بارے میں پتہ چل جائے تو آداب رمضان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ ہم اپنی کامن پریکٹس کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. دین مبین اسلام نے آداب اسلامی کو بہت اہمیت دی ہے ہر چیز کے لیے. جہاں ہمارے پاس احکام آئے ہیں، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، اسی طرح حج کے احکام ہیں، اسی طرح ان عبادتوں کے آداب بھی ہیں. اور آداب ہم کہتے ہیں، ادب یعنی کسی بھی میدان میں وارد ہونے سے پہلے اس گراؤنڈ کے بارے میں اپنے آپ کو پریپیئر کیا جائے. اور یہ چیزیں ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا فائنل میچ ہوتا ہے، کہیں پر آپ کرکٹ کا فائنل میچ ہوتا ہے، فٹ بال کا فائنل میچ ہوتا ہے، تو وہ ٹیم ایک نیٹ پریکٹس کرتی ہے اس فائنل میچ میں جانے سے پہلے، اور اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے اصلی گراؤنڈ کے لیے. تو دین مبین اسلام میں آداب اسی نیٹ پریکٹس کو کہتے ہیں کہ آپ جس میدان میں جا کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا اس اصلی میدان کے لیے. اس لیے خداوند متعال نے آداب رکھے. بس یہ جو ہم ادب کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ ایسی روش اپنانا، ایسا ماحول بنانا، ایسی اپنی حالت ڈھالنا، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی، جس میں آپ اس میدان میں کہ جس میں آپ کودنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کچھ حاصل کرنے جا رہے ہیں، اسے کما حقہ فائدہ اٹھا سکے. اس تیاری کو دین مبین اسلام میں آداب سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو کہ مختلف شعبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دین مبین اسلام میں آئی ہے، اور روزمرہ آئی زندگی تھنک میں بھی کچھ ہم اس ٹیکنیکل کو پریکٹس ایشوز ہیں کرتے ہیں. مولانا صاحب کے اس پہ یا میرے اس پہ. مجھے کائنڈلی کمنٹس کے ذریعے بتا دیں اگر میری طرف سے ہیں تو میں اس کو ریزالو کر لوں، یا اگر مولانا صاحب کی طرف سے ہیں، اگر وہ سن پا رہے ہیں تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ
جی مجھے آپ کی آواز بالکل درست آ رہی ہے، آپ کی تصویر اور آواز بالکل بہترین طریقے سے میں سن پا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں تو اس کو ریموو کر کے دوبارہ ایڈ کر لیں. بہت ہی بہترین گفتگو فرمایا تھا. جی جی آغا صاحب. میں آپ کو بہت بہترین طریقے سے سن پا رہا ہوں۔ آغا صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے مجھے۔ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آغا صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی مجھے آپ کی آواز اور تصویر بالکل بہترین آ رہی ہے۔ شاید میری آواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہے ہمارے ہوسٹ تک، لیکن مجھے آپ کی آواز بالکل بہترین طریقے سے آ رہی ہے، اور میں منتظر ہوں دوبارہ کہ اگر یہ رابطہ بن جائے۔ شاید رابطہ منقطع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہے وہ مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن ابھی چونکہ شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، اس وجہ سے میں ان کو فی الحال نہیں سن پا رہا، لیکن جب وہ موجود تھے تو مجھے ان کی آواز اور تصویر بالکل بہترین آ رہی۔ اگر سامعین سن رہے ہیں تو جب تک ہوسٹ آتے ہیں تو میں شاید اپنی گفتگو جاری رکھوں۔ اگر سامعین سن پا رہے ہیں تو ہمیں اسی لیے آداب کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور آداب اسلامی کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے، صرف اسی خاطر کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو ہم وہ کچھ اصلی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور اسی لیے ہم نے یہ جو ٹاپک انہوں نے رکھا ماہ مبارک کے رمضان کے آداب، تو اس میں ہم یہی چیز بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک خدا بند متعال نے ایک بہترین موقع ہمیں دیا ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے اپنی پوری سال اپنی زندگی جو کچھ ہم گزارتے ہیں اس کے اوپر ایک مرتبہ نظر ثانی کرنے کے لیے، اور اگر کچھ چیزیں گڑبڑ پورے سال ہم سے ہو گئی ہیں تو ایک دفعہ ریفریش کرنے کے لیے، ایک دفعہ دوبارہ سے زندگی کی صبح کرنے کے لیے ہمیں یہ فرصت دی گئی ہے ماہ مبارک رمضان، کہ جس کے اندر اگر ہم نے اپنے آپ کو آداب ماہ رمضان سے مزین کیا تو ہم ماہ مبارک رمضان کی ان فرصتوں سے بہترین استفادہ کر پائیں گے اس شخص کی نسبت کے جو اپنے آپ کو آمادہ کر کے نہیں آیا۔ اور اس کی ہم ایک بہت سادہ سی مثال یہ دیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ماہ مبارک رمضان رحمتوں کی، برکتوں کی، مغفرت کی، اور خدا بند متعال کے سامنے اپنے قلوب کو پاکیزہ کرنے کی بارش ہو رہی ہے، باران رحمت الہی کا موسم ہے ماہ مبارک رمضان۔ تو جیسے ہمارے شہروں میں، محلوں میں، گلیوں میں اور علاقوں میں بارش ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کی چھت کے اوپر مختلف برتن رکھے ہوئے، ظروف رکھے ہوئے ہوں، جیسے کسی نے پانی کی بالٹی چھت پہ رکھ دی ہو، کسی کا جگ رکھا رہ گیا ہو، کسی نے کوئی گلاس چھوڑ دیا ہو، کسی نے کوئی چائے کا کپ چھوڑ دیا ہو، تو بارش آپ کے گھروں کی چھت پر یکساں ہوتی ہے، یکسر برستی ہے، لیکن جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا پانی اس کے اندر آتا ہے۔ مثلا سب سے زیادہ پانی آپ دیکھیں گے کہ ایک جو بالٹی ہوگی بڑی تو اس کے اندر سب سے زیادہ پانی آئے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگر اس میں جگ ہوگا تو جگ میں بالٹی کی نسبت کم پانی آئے گا، تو اور اسی طرح گلاس میں جگ کی نسبت کم پانی آئے گا، اور چائے کے کپ کے اندر گلاس کی نسبت کم پانی آئے گا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس بالٹی نے، جگ نے، گلاس نے اور اس چائے کے کپ نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا باران بارش پانی کے لیے، لیکن جس نے جتنا تیار کیا تھا، جتنے اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی بڑھائی تھی، اتنا ہی وہ باران الہی سے فیضیاب ہو سکا۔ ماہ مبارک کے رمضان میں آداب کی حیثیت بھی بالکل ایسی ہے، جتنی ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں گے، جتنی اپنی استطاعت بڑھائیں گے، اتنا ہی ہم باران رحمت الہی و باران برکت الہی و باران مغفرت الہی سے اپنے قلوب کو فیضیاب کر پائیں گے۔ جی میرے ہوسٹ موجود ہیں، دوبارہ سے میں چاہوں گا کہ جی آغا صاحب، سب سے پہلے تو بہت معذرت تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو آغا صاحب کی طرف سے کہ بات خلل آ گیا، ظاہر ہے چونکہ گفتگو ایسی چل رہی تھی، لیکن چونکہ ٹیکنیکل ایشوز سے تو مولانا صاحب آپ نے فرما لیا کہ ماہ مبارک رمضان میں آداب سے کیا مراد ہے، لیکن ان کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس رمضان المبارک کے آداب میں؟ کیا کیا شامل ہیں؟ نوجوان جو ہے کس کے آداب کو لے سکتا ہے؟ کیا چیزیں ایسی شامل ہیں جس کو لے کے آداب کے سب دائرے سے میں؟ زیادہ
بالکل جی، سب سے زیادہ جو خود نبی مکرم نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کے اوپر تاکید کرتے تھے کہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں کہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا استقبال کرو. خود یہ استقبال کرنا ماہ مبارک رمضان کا ادب قرار پایا. تو ہم سے کہتے تھے کہ بھائی یہ استقبال سے کیا مراد ہے, ہم استقبال کریں یعنی کیا کریں؟ کیا کوئی مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے, کیا کوئی مسافر ہمارے پاس آ رہا ہے؟ تو اس میں انہوں نے نبی اکرم فرماتے ہیں اپنے اسی خطبے میں جو نبی اکرم نے ماہ مبارک رمضان سے چند روز قبل ارشاد فرمایا, جس میں خود امیر المومنین اور بہت جید اصحاب اس خطبے کے اندر موجود تھے, اہل بیت اطہار اس خطبے میں موجود تھے, اور خود اصحاب رسول اللہ اس پہ موجود تھے. نبی اکرم نے فرمایا کہ تم اپنی توجہ ماہ مبارک رمضان کی طرف کر لو, تم اپنی ذہن, اپنی فکر اور اپنا دھیان جو ہے ماہ مبارک کی رمضان کی طرف کر لو. اور فرماتے تھے اپنا رخ ماہ مبارک کی رمضان کی طرف کر لو. یعنی کیا؟ یعنی ابھی تم روزمرہ زندگی کے اندر بہت ساری مصروفیات کے اندر غرق ہو, اب اس میں اچھی مصروفیات بھی ہیں, بری مصروفیات بھی ہیں. بری مصروفیات کو تو ترک کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آئمہ اور خود انبیاء, آپ کو پتہ ہے کہ روزے کے بارے میں یہ فقط ہماری امت کے اوپر فرض نہیں ہے, جیسے قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ یہ روزے پہلی امتوں کے اوپر بھی کیے گئے تھے اور ہم تمام مسلمانوں کے پاس بھی آئے, تو یہ بہت دیرینہ سنت ہے. تو اس کے لیے فرماتے تھے کہ تم اپنی ان مصروفیات سے, مثلا جو ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, فی الحال اسکیجول اپنا ایسا بناؤ, شیڈول اپنا ایسا بناؤ کہ زیادہ تر توجہ تمہاری خداوند متعال کی طرف ہو, خداوند متعال کے فرامین کی طرف ہو. مثلا اگر آپ عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے, اب ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کیوں؟ کیونکہ اب قرآن مجید کو سمجھنے کا موقع باقی دنوں کی نسبت بہتر ہے. دل تیار ہے, شیطان کمزور ہے, خدا کی برکتیں نازل ہیں, اسی وجہ سے ماحول تیار ہے. اب صرف آپ کی ذرا سی توجہ آپ کو بہت بڑا سفر طے کرا سکتی ہے. ایک ادب یہ ہے کہ وہ کام جو روزمرہ زندگی میں نہیں کر رہے تھے, اگر تھوڑا سا بھی کیا, کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہاری نیند عبادت ہے. آپ دیکھیں یہ اشارے ہیں, لیکن بس یہی بات ہے کہ ہمیں اب تھوڑا سا کام کرنا ہے, اس سے مراد یہ ہے. لیکن خداوند متعال اگر کسی کو توفیق دے گا, آج تک اگر فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت نہیں تھی, ابھی یہ سحری ہمیں عادت ڈال رہی ہے کہ نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر, ایک جوان جب خداوند متعال سے توبہ کا مطالبہ کرے گا, خداوند متعال سب سے پہلے جوان کی توبہ قبول کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں جوان اپنی نجات کا سامان کر سکتا ہے. سب سے زیادہ فرصت جوانوں کے پاس ہے. ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ ضیافت الہی, مہمانی کا جو ہائی پروفائل مہمان خداوند متعال کا ہے وہ جوان ہے. بس جوان بہت آسانی کے ساتھ خداوند متعال کے بارگاہ میں اعتراف کرے سب سے پہلے کہ ہاں وہ تھوڑا غافل رہا خدا سے, لیکن یہی جوان جو اعتراف کرے گا خداوند متعال اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. اب خدا اسے بتائے گا کہ تمہیں ماہ رمضان کے علاوہ بھی زندگی کیسے گزارنا. واہ سبحان اللہ. چونکہ ظاہر ہے موضوع ایسا ہے اور عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا سننا واقعی ایک شرف ہے. چونکہ ظاہر ہے ایک گفتگو, ظاہر ہے میزبانی اس طرح کی نہیں ہوتی, یہ سوال جواب کا طریقہ کار اس طرح سے نہیں ہوتا میزبان کا جس طرح عام لوگوں سے کرتے ہیں, کیونکہ عالم دین ایک الگ مقام رکھتا ہے. آغا صاحب آپ نے فرما دیا یہ آداب اور لحاظ ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے اور جوان کا کردار. یہ بتائیے کہ آج کا جوان جو ہے اس بات کو کیسے انالیسس کرے کہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کے آداب بجا لائیں, وہ کیسے انالیسس کرے, کیسے اسسمنٹ کرے اس بات کو کہ ہم جو ماہ رمضان المبارک کے آداب ہیں وہ ہم بجا لائے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے خداوند متعال نے اس ماہ مبارک رمضان کا جب تذکرہ کیا قرآن مجید کے اندر, فرمایا کہ ہم نے تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس کے ساتھ ایک کلوز آیا رمضان کی اس آیت پر, روزوں کے واجب ہونے کے ساتھ کی اس آیت پر کہا گیا کہ لعلکم تتقون, کہا گیا کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو. اب ہر جوان ماہ مبارک کے آخر میں نہ دیکھے, روزانہ مغرب کے بعد دیکھے آج جو میں نے روزہ رکھا, آج جو ماہ مبارک رمضان کی چند گھڑیاں میں نے گزاری, ماہ مبارک رمضان کے ایک دن میں تقویٰ کتنا حاصل ہوا, تقویٰ کتنا حاصل ہوا. اگر یہ چونکہ دیکھیں فرصتیں بہت کم ہے, 30 دن ایک جوان کے پاس, اس میں سے اب 20 دن کی فرصتیں باقی رہ گئی ہیں, پہلا عشرہ جو ہے وہ تقریباً تمام ہو چکا. تو اس لیے اس کو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری زندگی میں میری سراہی میں نئے حوادث قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں, میں اپنی تسبیح روز و شب کا حساب کرتا ہوں دانا دانا.
اب اس जवान को थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना मुहासबा करना पड़ेगा कि अगर मैंने रोजा रखा, मैंने मुनाजात पढ़ी, मैंने रोजाना दुआएं पढ़ी, अव्वल वक्त नमाज पढ़ी, ये अंदर ये देखे मेरी नमाज के साथ दिलचस्पी कितनी बढ़ी। क्या मेरा दिल चाहता है अव्वल वक्त नमाज पढ़ने को? ये जवान देखे, मेरा दिल चाहता है जमात के साथ नमाज पढ़ने को। क्या मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी नमाज को और हसीन बनाऊं? क्या मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान की चंद आयात थोड़ी ज्यादा पढ़ लूं? क्या मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान मजीद को अगर पहले सवाब की नियत से पढ़ता था फकत, अब थोड़ा गौर व फिक्र और अपनी हिदायत के लिए पढ़ लूं? ये वो थोड़े छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो एक जवान देखे कि अगर मेरा दिल उन उमूर की तरफ लग गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी के असहाब व अहले बैत चाहते थे, अगर वो देख रहे हैं कि मेरा दिल भी उन चीजों में लग रहा है, हर वो चीज देखे कि क्या मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैं अपने वालिदैन से अभी तक जिस तरह बात करता था, ये बात करना दुरुस्त नहीं है। मैं अपनी जौजा का शायद ख्याल नहीं रख पाता था, अब मेरे दिल में एहसास हो रहा है कि मुझे तो अपनी जौजा का ख्याल रखना चाहिए था, मैंने यहाँ पे उसके हक में नाइंसाफी की है। क्या मैं अपने बच्चों को जो मुझ पे हुकूक आते थे मैं अदा कर पा रहा हूँ? इसी तरह छोटी छोटी चीजों को देखे जिसको वो रोजमर्रा जिंदगी में माह मुबारक के रमजान से पहले एहसास नहीं करता था, अगर उसके अंदर इस एहसास की हिस्स जाग गई है, इसका मतलब वो माह मुबारक के रमजान के आदाब को बजा लाया था, जिसके तोहफे में खुदावंद मुताल ने इसके दिल को जिंदा कर दिया। इन पैरामीटर्स को देख के वो फौरन समझ जाए कि इसका मतलब ये है कि वाकई हो गया। लेकिन अगर वो आदत के तहत कुरान पढ़ रहा है, अगर वो फकत लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ रहा है, अगर वो फकत मोहल्ले वालों के लिए तरावी पढ़ रहा है, अगर वो इस तरह की चीजें करे, तो इसका मतलब ये तरावी इसको कहीं और लेकर नहीं जाएगी। ये तरावी इसकी जिंदगी में एक बहुत हसीन हिस्सा है, लेकिन कुरान के साथ उन्स बढ़ा सकी या नहीं बढ़ा सकी, जहां से पता चलेगा कि ये नमाज पढ़ना, ये तरावी पढ़ना मेरी आदत है या मेरी जरूरत है, कुरान के साथ ये सब चीजें करना। तो यहाँ से ये जवान कुरान के साथ अपने रास्ते को मजबूत कर सकता है, और इससे ये इन पैरामीटर्स के तहत देख सकता है कि अगर मेरी हिस्स अपने माशरती जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ उमूर की निस्बत जाग रही है, इसका मतलब रमजान मुझे वहां लेके जा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, यानी मैं तकवा की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू हो रही है। मौलाना साहब, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ज़ाहिर है आपने बताया था मसरूफियात आपकी ज़्यादा हैं और हम आपकी मसरूफियात में, और ज़ाहिर है अय्याम ऐसे हैं। एक आखिरी सवाल जवान से, वह बहुत अहम है कि माह मुबारक रमज़ान, जो कि इस रमज़ान जो है खुदा की एक खास बरकतें रहमतें होती हैं, तो उसको समझने के लिए क्या ऐसी मिसाल दी जा सकती है एक जवान को कि वो रमज़ान में बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करता हो? क्योंकि हमने देखा है अमूमन के हर तबके में दुनिया के जवान जो है बहुत आगे आगे है। अगर हम खुद अपने इसमें जहाँ से हम मुंसलिक हैं, सोशल वर्कर वॉलंटियर के हिसाब से, कि जवान उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, तो क्या ऐसी मिसाल दी जा सकती है कि उसको बाकियों की निस्बत इस्तेफादा हासिल करें जवान? बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये देख सकते हैं कि आप देखें जिस मैदान के अंदर भी हर तबके को जवानों की जरूरत है, बहुत अच्छा आपने ये बताया, खुद तकरीबन आपने जवाब की तरफ इशारा भी किया कि इस वक्त दुनिया भर के हर शोबे के अंदर, जिस शोबे के अंदर जवानों की तादाद ज्यादा है, दुनिया भर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर वो आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे। वो कौमें जिन्होंने अपने जवानों पे काम किया, वो कौमें जिन्होंने अपने जवानों को मैदान दिया, वो कौमें जिन्होंने अपने जवानों पे एतमाद किया, वो कौमें जिन्होंने अपने जवानों को बढ़ती हुई सकाफती और माशरती यलगार से बचा लिया, आप देखिए वो कौमें बहुत उरूज की तरफ जाती हैं, और ये मनाजिर तजुर्बा शुदा मनाजिर है। इसीलिए दीन मुबीन इस्लाम भी चाहता है कि उम्मत इस्लामी के अंदर भी जवान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ये कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि उसका दिल बूढ़ों की निस्बत, ज़ईफ बूढ़ों की निस्बत, बड़ों की निस्बत अभी इतना ज्यादा आलूदा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके दिल के अंदर अभी मायूसी नहीं आई है, क्योंकि उसके अंदर हम मिसाल ये दे सकते हैं। आप ये देखें कि मैं एक बहुत अच्छी आपको मिसाल दूंगा कि अभी देखिए टेक्नोलॉजी बहुत जदीद आ गई है। आप देखें कि हमारे पास जो मल्टीमीडिया गैजेट्स मौजूद हैं, हमारे पास जो टेलीफोन मौजूद है, मोबाइल फोन मौजूद है, अभी हमारे पास जो दुनिया 5G की बात कर रही है, और हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे जा रही है। आप देखिए अगर किसी 40 साल 50 साल इंसान से कहें कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीखें, तो उसके अंदर इतनी उम्मीद नहीं होती, शौक नहीं होता, तमायुन नहीं होता, और वो एक मायूसी का इजहार करता है। वो जरूरी जरूरी मोबाइल को समझता है,
ایک बूढ़ी माँ जिसे अपने बच्चे से बात करनी है वो बाहर, तो वो सिर्फ व्हाट्सएप को ये समझती है कि मुझे वॉइस मैसेज कैसे करना है, कॉल कैसे मिलानी है, मेरे बेटे का नंबर इसके अंदर क्या है। लेकिन आप देखें एक जवान के हाथ में जब मोबाइल आता है तो वो एक्सप्लोर करता है, वो उसके अंदर खलाकियत होती है, वो एक एक चीज को जानने की कोशिश करता है कि मोबाइल के मुझे तमाम सिस्टम्स पता हो, मोबाइल की मुझे तमाम चीजें पता हो। तो वो इसकी जवानी का तकाजा ये है कि ये हिम्मत नहीं हारता, ये आगे बढ़ता है, ये हर चीज से कहूँ मुकम्मल फायदा उठाना चाहता है। तो ये खुद चीज बता रही है, अगर वो अपनी दुनियावी जिंदगी के अंदर चाहता है कि फुर्सतों से, नेमतों से और जो खुदावंद मुताल ने उसको मौके दिए उससे भरपूर फायदा उठाए, तो खुद इलाही फुर्सतों से क्यों ना वो फायदा उठा पाएगा। आप देख रहे हैं इसी वजह से आप देखिए पढ़ाई की निस्बत, वो लोग जो 30 साल 35 साल तक मास्टर्स नहीं कर पाते, फिर उनके अंदर मास्टर्स करने की जुस्तजू और शौक कम हो जाता है, वो चाहते हैं अब जो कुछ मेरी तालीम है मैं उसी से किसी तरह बस जरिया माश कमाना शुरू कर दूं। लेकिन एक 18 साल का जवान ये चाह रहा होता है कि मैं इंटरमीडिएट भी करूं, मैं साथ में डिप्लोमा भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं फला भी कर लूं। क्यों? जवानी जो है वो फुर्सतों की भरपूरी का नाम है, मौके की भरपूरी का नाम है। वो अपनी मुकम्मल तवानाई खर्च करके कमाल को चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो मुनफरिद दिखना चाहता है। जैसे वो अपने लिबास से चाहता है मैं अलग थलग दिखूं, इस तरह इसी जवान के अंदर दीनदारी से भी ये चाहेगा, वो दीन का लिबास भी ऐसा पहन सकता है जो माशरे से अलग थलग हो, वो नमाज भी खूबसूरत पढ़ सकता है, वो रोजा भी बेहतरीन रख सकता है, वो कुरान भी बेहतरीन समझ सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि नौजवान के लिए माह मुबारक रमजान बाकियों की निस्बत ज्यादा अहमियत का हामिल है, चूंकि उसकी तैयारी और आमादगी जो खुदावंद मुताल ने उसके अंदर रखी है हर चीज के लिए, हत्ता वो ग़िज़ाएं जो बाकी लोग नहीं खा सकते एक जवान अच्छी तरह खा सकता है। एक जवान वो बीमारियां जो बाकी लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते एक जवान बर्दाश्त कर लेता है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। यही मिसाल कोरोना की हमारे पास है कि आपके पास आप देखिए जवानों की मरने की तादाद और इफेक्टिव होने की तादाद कितनी है और बूढ़ों की तादाद कितनी है। बस इसी तरह जवान बलाओं का मुकाबला करना, मुश्किलात का मुकाबला करना, जवान नाउमीद नहीं होता। यहाँ से हम देख सकते हैं कि वाह मुबारक रमजान जो कुछ जवान को दे सकता है वो बाकियों को नहीं दे सकता। वो अलग बात है कि किसी शख्स की उम्र 60 साल हो लेकिन उसका दिल जवान हो, उसका दिल जवान हो। जैसे नबी अकरम के असहाब, हम देखते हैं नबी अकरम के असहाब की दास्तान ऐसी है, वो 60 60 60 70 70 साल माह मुबारक के रमजान में नबी अकरम से पूछते थे हम क्या करें। अहले बैत के अंदर मिसाल मौजूद है, करबला मौला के अंदर हबीब इब्ने मज़ाहिर की मिसाल है। हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा है लेकिन करबला में जवान, करबला के अंदर जवान। इसी तरह अबू जर गफारी की मिसाल है, हमारे पास सलमान फारसी की मिसाल है कि ये है उम्र में संग सीधा लेकिन दिल जवान है। खुदावंद मुताल की बारगाह के अंदर जवानों की तरह हरकत करते हैं। जंग करनी हो तो जवानों की तरह, मोहब्बत करनी हो तो जवानों की तरह, माशरे में किरदार अदा करना हो तो जवानों की तरह। बस जवान से मुराद सिन के एतबार से जवान नहीं है, दिल के एतबार से जवान है। रमजान मुबारक हर दिल के एतबार से जवान के लिए बेहतरीन फुर्सत है। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे आप, और बहुत ही बारीक बीनी से नौजवान के मसाइल और नौजवान का किरदार रमज़ानों में आदाब रमज़ान के लिहाज से क्या होना चाहिए और किस तरह वो रमज़ान मुबारक के अमाल उसको आदाब के तनाजुर में बजा लाए। बहुत ही बारीक बीनी से मौलाना साहब जो है, आगा साहब बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बिल्कुल शॉर्ट है और ज़ाहिर है आगा साहब की मसरूफियत को देखते हुए मैं बिल्कुल प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा। चूंकि हालात ऐसे हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया की वबा एक फैली हुई है और जवान खुसूसन जो है आज अगर हम देखें पड़ोसी ममालिक में बहुत ज़्यादा कंडीशन इस वक्त रॉस कंडीशन है, ख़राब कंडीशन है। तो आखिर में इस मौलाना साहब से ये गुजारिश करूंगा कि दुआ की सूरत में एक पैगाम भी दे दें इस सिचुएशन से और नौजवान को, ये जवान जो है इस वबाई सूरत हाल में कि क्या पेश करे, क्योंकि रमज़ान भी आगे और अपनी इबादत जो है वो एसओपीज़ के साथ अंजाम दे आगे। बहुत से मसाइल हैं जो रोजमर्रा के, तो एक पैगाम भी दे दें चाहे शॉर्टली और दुआ की सूरत में इसको आखिरी इख्तितामी कलमात अदा। बिल्कुल ऐसी है, हर मुल्क और कौम को जो मसाइल दरपेश होते हैं तो उस मुल्क के जो हुक्मरान भी होते हैं, उस मुल्क की जो हुकूमत भी होती है, हुकाम भी होते हैं, उनकी नजरें भी अपने मुल्क के जवानों पर होती हैं। इस जवान को ये देखना चाहिए कि इसके मुल्क के अंदर जो फसाद है, जो चोर बाजारी है, इस मुल्क के अंदर जो खयानत है, जो निफाक है, इस जवान ने आके इस चीज को बदलना है। और उसको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली मुश्किलात का हल पाकिस्तान में अफराद की तब्दीली से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर निजाम की तब्दीली से है। और ये हौसला बूढ़ों में नहीं होता। अभी जो हम फैसले करते हैं, आपने एक मिसाल में छोटी सी देता चलूं कि जो अभी
معاشی طور پہ پاکستان کے اندر مشکل آئی ہے کہ ہم نے ابھی یہ تیسرا چوتھا وزیر تبدیل کیا ہے، جو شوکت ترین صاحب ابھی آئے ہیں، جن کو ابھی آزمائش میں ڈالا گیا ہے. تو ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا پچھلے 3 سال کے اندر کہ افراد کے تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور ابھی فیٹف کی تلوار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے. 10 دن کے اندر پاکستان کا نتیجہ مل جائے گا. پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، جس کے اندر سرینا ہوٹل کی موجودہ صورتحال 2 دن پہلے جو حادثہ پیش آیا، تو اس جوان کو پتا ہونا چاہیے پاکستان انتہائی سنگین دور سے گزر رہا ہے. ہر شخص مایوسی کی باتیں کرے، لیکن پاکستان کا جوان مایوسی کی باتیں نہیں کر سکتا. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں مایوس ہو. اس نے یہ کمان سنبھالنی ہے، اس نے اپنی ملک کی فورسز کے ساتھ، اگر فورسز کے اندر بھی خیانت ہو رہی ہے تو جوان نے اس کو مدد کرنی ہے، جوان نے پاکستان کو اون کرنا ہے. اور یہاں پہ کسی قسم کا اس جوان کو اپنے آپ کو شیعہ سنی یا کسی سیکٹ کے اندر نہیں ڈالنا. جب یہ پاکستان کا شہری ہے تو اس کے لیے خود اس کا دین کہتا ہے، اس کا وطن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وحدت کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ، ہم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والے عناصر کو ایکسپوز کرنا، ان کو الگ کرنا، اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک شروع کرنا، اور پاکستانی ریاست کے ساتھ اس کو یہ بتانا کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے جوان ابھی زندہ ہیں، اس وطن کے جوان ابھی زندہ ہیں، اور اس وطن کے اوپر جب تک یہ جوان چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر طرح کی مشکلات سے بچائیں گے، تب تک پاکستان کے دشمن اس کو کسی بھی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں پہ یہ پاکستان کے جوان اس بات کا ثبوت دیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے پاکستان، وہی جو آپ کا وہ ہے کہ پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ یہی چھوٹی سی کوشش جو پاکستان کی ہے، کہ جو آپ نے ٹائٹل رکھا جناح کا پاکستان، انشاءاللہ کبھی موقع ملا گا تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے 22 چیزیں جو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ہوں، وہ 22 چیزیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی کہ جناح کا پاکستان ہم کہتے کس کو ہیں. اور یہ کام جوان آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کی پوری ٹیم کا. خداوند متعال تمام پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان سے رکھے، وبائی امراض سے بھی، اور جو ہماری معاشرتی مشکلات ہیں اس کے تناسب سے بھی. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے نوجوان جو ہیں وہ ماہ مبارک کے رمضان، وطن سے محبت، ملک سے محبت، دین سے محبت، ان چیزیں کے جذبوں کو آگے بڑھائیں، اور خداوند متعال آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. بہت ہی عمدہ پر اثر گفتگو فرما رہے تھے آغا صاحب. اور بس اختتام کے مراحل ہیں چونکہ، لیکن ظاہر اختتام کا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ گفتگو ایسی ہے آداب کی، اور ظاہر آغا صاحب کا لب و لہجہ ایسا تسکین کا حامل ہے کہ سماعتوں کو بہت ہی خوب لگتا ہے. لیکن چونکہ ظاہر اختتامی ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، اور ظاہر آغا صاحب کی مصروفیات ہیں، ظاہر ایام ایسے ہیں. تو آغا صاحب بہت بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ ہمیں آپ نے وقت دیا، بہت ہی قیمتی وقت دیا. میں اور میری ٹیم دعا گو ہیں کہ آپ کے حق میں کہ آپ مزید جو ہے نوجوانوں کو رہنمائی حاصل کرتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک بہت اللہ. شکریہ، بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہیں کہ آغا صاحب نے اور وقار حیدر زیدی کا، میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، سید وقار حیدر زیدی اور مولانا حیدر علی جعفری کا، کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا بہت بہت شکر گزار ہیں کہ جو آج کا موضوع ہے، یقیناً امید ہے ہمیں اور میری ٹیم کو کہ اس جو موضوع ہے اس پہ عمل کریں گے، اور جو باریک بینی آغا صاحب نے اس پہ بتائی ہے نوجوانوں کے بارے میں، اس کو ضرور پورا کریں گے. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. اور بس آخر میں دعا یہ ہے کہ موذی وبا جو ہے، جو انڈیا میں حالات ہیں، اور پاکستان بچا ہے، لیکن پاکستان کے بعد اچھے نہیں ہیں. بس آخر میں دعا ہے کہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کے جو حالات ہیں اس کو ایس او پیز کو وبا کا جلد خاتمہ کرے. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر شکریہ. جناح کا پاکستان انشاءاللہ.